یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کس طرح وقت کو مینیج کرتے ہیں؟ کنسٹرکشن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بے شمار روزگار کے جو مواقع ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے پس پشت FW وغیرہ بھی تھیں اور بھی جو تھے ادارے تھے ایسے شامل کہ جو اس کے کھولنے کا سبب بنے۔ گھر بنانا جو ہے وہ پچھلے سال میں یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خواب بن گیا۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھیں، ہم نے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں صرف فرنٹ اس کی ایلیویشن پہ کہ کوئی دیکھے اور دور سے یہ کہہ دے کہ یار یہ گھر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ ہم سنتے بھی نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انرجی ایفیشینٹ ہومز نہیں بنتے؟ جب تک ہماری یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس انرجی ایفیشینٹ والی چیز پہ نہیں جائیں گے۔ 10 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر بناتا ہے، تقریباً ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اپروکسیمیٹ کتنی آ جاتی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار خان، نہا اسٹوڈیو سے ایک ایسی ایپیسوڈ لے کر جس میں خاص طور پر اس گورنمنٹ میں ہر چیز کو جہاں زوال آیا ہے وہ ایک ہی شعبہ ایسا ہے کہ جس کے لوگ ہمیں خوشحال دکھائی دیتے ہیں، وہ ہے ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن کمپنیز۔ یہ لوگ خاصے اس حکومت سے ہمیں جو ہے وہ خوش دکھائی دیتے ہیں، ادروائز اب جس بھی شعبے کو ہاتھ ڈالیں تو لوگ خاصے نالاں ہیں، مہنگائی کی صورتحال ہو یا باقی محکموں کی بالخصوص تعلیمی اداروں کی ابتری، اور بھی بے شمار شعبہ جات ایسے ہیں کہ جو اس حکومت کے آنے میں اور خصوصاً کووڈ میں بہت زیادہ متاثر ہوئے، لیکن جس کو بوم آیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو آیا، اور ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن کمپنی جو ہیں کووڈ کے دوران سب کچھ بند تھا لیکن یہ کام چل رہا تھا۔ اسی طرح ایک کمپنی ہے جو پاکستان کے دیگر شہروں میں ڈیل کرتی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے، تو اس کے CEO آج ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا انشاءاللہ جن سے آج ہم پوچھیں گے کہ اگر ہم نے کنسٹرکشن کروانی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، یا وہ پلازے کی صورت میں ہو یا ایک اپنے گھر بنانے کی صورت میں ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کسی بھی طرح ایک میرے جو بجٹ جو میرا ایلوکیٹ ہے یا جو میری رینج ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس میں میرا ایک مکمل گھر بن جائے۔ آج اس پروگرام میں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب بشارت حمید صاحب۔ ویلکم، السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ بشارت حمید صاحب، آپ ماشاءاللہ نہ صرف ایک کنسٹرکشن کمپنی کے CEO ہیں، آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بھی لکھا رہی ہیں، اور آپ کی پبلیکیشن اس وقت میرے سامنے بھی ہے تعمیر مسکن کے حوالے سے۔ تو یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں کس طرح وقت کو مینیج کرتے ہیں؟ یا تو ماشاءاللہ یہ تبدیلی نے اتنی خوشحالی کر دی کہ آپ لوگوں کو جانا کہیں نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت فری ٹائم میں بیٹھے لکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو اگر 2 3 جگہ بھی کام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندہ کہتا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ کنسٹرکشن کمپنی میں کیا اسٹیبلشمنٹ کا ایسا خاص کردار تھا کہ جس نے اس شعبے کو کھولا اور یہ اس وقت بوم پر ہے اپنے؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، کنسٹرکشن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بے شمار روزگار کے جو مواقع ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ایک مزدور مستری سے لے کے سپلائر ہیں، اس کے ساتھ باقی جو ایک پوری لمبی چین ہے، ہم اس کو جتنا بھی ڈیپ ڈگنگ کرتے جائیں ایک بہت مطلب بندہ حیران بھی ہوتا ہے کہ کس طرح روزی کا ذریعہ بنتا ہے سب لوگوں کا۔ تو گورنمنٹ نے کیونکہ جب کووڈ کا لاک ڈاؤن تھا اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری کو سب سے پہلے کھولا ہے۔ کیا اس کی وجہ اتنے شعبوں کا منسلک ہونا تو تھا؟ جی بالکل، لیکن اس کے پس پشت FW وغیرہ بھی تھیں اور بھی جو تھے ادارے تھے ایسے شامل کہ جو اس کے کھولنے کا سبب بنے، یا خالصتاً لوگوں کی اس میں انوالومنٹ مقصود تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو زیادہ تر فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو عام دیہڑی دار بندہ ہے نا، اس کی کو روزگار کا ذریعہ بن جائے، اور اس میں خاطر خواہ حد تک کامیابی بھی رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ مارکیٹ پہ یہ آیا ہے کہ کنسٹرکشن بہت زیادہ شروع ہونے کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ مٹیریل کی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور گھر بنانا جو ہے وہ پچھلے سال میں یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک خواب بن گیا۔ اچھا، گھر کی کنسٹرکشن میں ہم اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک سستا گھر کیسے بنے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک یہاں پہ کنسٹرکشن کا پیٹرن ہے، ہم اپنی ضروریات کو کم مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، فلاں کا گھر اتنا خوبصورت ہے، اس نے کس طرح بنایا ہے، میرا گھر اس طرح کا ہو یا اس سے بھی اچھا ہو۔ دوسری بات، ہمارا فوکس اندر جو ہماری استعمال کی چیزیں ہیں ان کی بجائے ایکسٹیریئر پہ رہتا ہے کہ ہمارا گھر باہر سے خوبصورت لگے۔
میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار دیکھیں ہم نے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں صرف فرنٹ اس کی ایلیویشن پہ کہ کوئی دیکھے اور دور سے یہ کہہ دے کہ یار یہ گھر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ ہم سنتے بھی نہیں ہیں، ہمیں اس کا کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ایک وہ ایسا شو آف کا کلچر جو ہے نا، اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم سستا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ ادروائز جتنے مٹیریل کی جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مطلب سیمنٹ دیکھ لیں، اسٹیل دیکھ لیں، اینٹیں ہیں، جو بھی اس میں کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے، یہ سچی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے گھر بنانا۔ اچھا، اس میں بشارہ صاحب چونکہ ماشاءاللہ آپ الحمید بلڈرز کے سی ای او بھی ہیں، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، مختلف جگہوں پہ بنا رہے ہیں، یہ جو میں اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو ہماری 99% پبلک اویئرنیس نہیں رکھتی۔ انتہائی اہم سوال میں ناظرین اس وقت کرنے لگا ہوں۔ ہمارے گھر بناتے وقت جس طرح آپ نے کہا کہ باہر خوبصورتی سب کچھ رکھا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انرجی ایفیشینٹ ہومز نہیں بنتے، جو کہ سب سے زیادہ انرجی ایفیشینٹ ہاؤسز پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ان میں ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اے سی اور ہیٹر کا کنزمپشن کم سے کم کر کے آپ انرجی ایفیشینٹ بنائیں۔ ہمارے ہاں بھی ماڈل ٹاؤن میں ایک دو لوگ آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے بنائے، تو وہ کیسے بنائے جاتے ہیں اس کا مجھے ذرا بتائیں کہ آپ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ آپ نے کنسٹرکٹ کرنا ہے کسی بھی لاہور کی بڑی سوسائٹی میں، تو انرجی ایفیشینٹ ہوم ہاؤس اور ایک جو نارمل گھر ہم بناتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ ترجیحات کا فرق ہے بیسیکلی۔ ہماری ترجیح میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ترجیح ہماری ہے شو آف۔ شو آف ہے۔ اب ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک لائٹ بھی کفایت کرتی تھی، آج سے چند سال پہلے آپ دیکھیں پرانی جو اور اب کنسٹرکشن 50 ہے، لگا کے بھی گزارا اب نہیں 50 بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی ہیں۔ ایون کہ میں نے ایک گھر دیکھا اور اس کی فرنٹ ایلیویشن پہ بلیو کریں کہ مور دین 40 لائٹس چل رہی تھی رات کے وقت، 40 لائٹیں بلا مقصد، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ دور سے نظر آئے روشن ہو۔ جب تک ہماری یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس انرجی ایفیشینٹ والی چیز پہ نہیں جائیں گے۔ پھر ہمارے جو معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جلدی۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے باپ دادا سے ہم اسی کو چلاتے ہیں، کنٹینیو کریں۔ تو جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اچھا ابھی بیڈ روم، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر کے اندر لیونگ روم ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں آپ کا زیادہ خواتین کا وقت گزرتا ہے، گھر والوں کا وقت گزرتا ہے، یا کچن ایک ایسی جگہ ہے، اور بیڈ روم صرف آپ نے سونے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے بیڈ روم بہت سارے بڑے گھروں میں ہوتا ہے جی ہمارا بیڈ روم کھلا ہو، تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس کو کھلا تو کر لیا، اس کو ٹھنڈا بھی کرنا ہے، اس کو گرم بھی کرنا ہے، بالکل الٹیمیٹلی آپ کی انرجی زیادہ ویسٹ ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہم اپنے گھر کو لوگوں کو دکھانے کے لیے بنانا چاہتے ہیں یا اپنی سہولت کے لیے اس کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اب میرا سوال وہی ہے کہ انرجی ایفیشینٹ ہاؤس جو بناتے ہیں اس کے اندر کن کن فیچرز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کی کنسٹرکشن کے ڈیزائن میں اور عام گھر کی کنسٹرکشن میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیے انرجی ایفیشینٹ ہاؤسز میں جو میری ایک رائے ہے کہ اگر آپ گھر ڈیزائن کروا رہے ہیں نا تو اس میں آپ کا فوکس پھر اس پہ ہو کہ ہم نے گھر کو اس طرح جس طرح پرانے گھر آپ بنے ہوئے دیکھیں تو وہ ٹھنڈے بھی ہوتے تھے گرمیوں میں، چھتیں اونچی ہوتی چھتیں اونچی ہوتی تھیں، روشن دان ہوتے تھے اور گرم ہوا کے لیے رکھے جاتے تھے۔ جی اب روشن دان اب ونڈو گھر میں لگتی ہے، بیڈ روم میں لگتی ہے، وہ صرف پردہ لٹکانے کے لیے لگ رہی ہے، اور وہ بھی بلائنڈ ایسے ہیں جو فکس ہیں، جو فکس ہے، وہ کھلتی ہی نہیں ہے، صرف وہ لگی ہوئی ہے ونڈو، صرف اس کو ایلیویشن سیٹ کرنے کے لیے یا آپ کا ڈیزائن کے لیے۔ جب تک ہم گھروں کو ایری نہیں بنائیں گے، ہم اپنے گھروں کے ارد گرد جگہ نہیں چھوڑیں گے کوئی وینٹیلیشن کے لیے، کوئی روشنی کے لیے، تو یہ ہمارا وہ خواب ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر ڈیزائن کرواتے ہیں اس وقت آپ تھوڑا سا خرچہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ جو آؤٹر وال ہے، آپ کی جو بلڈنگ بلاک کی آؤٹر وال ہے، اس کو 13 انچ کی رکھیں، اس میں کیویٹی کا آپشن رکھیں کہ اس میں تھوڑی سپیس دے کے 9 انچ کی، اور پھر سپیس پھر 4 انچ کی، تو اس حساب سے اس میں اس کے درمیان جو سپیس ہے انسولیشن مٹیریل اس میں آپ استعمال کریں، تو اس سے آپ کا گھر اچھا خاصا مطلب آپ کی جو انرجی کنزمپشن ہے نا اس پہ فرق پڑے گا۔ میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب وہ دیکھا ایک بڑے فیمس آرکیٹیکٹ ہیں، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں گھر بنایا لاہور میں، اس کے اندر انہوں نے پانی کے پائپ کی جو تھی دیواروں کے اندر اس کی وائرنگ تھی، جس کی وجہ سے کہ وہ پانی کے ذریعے انسولیشن کرتے تھے درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے، وہ پانی گزارا جاتا تھا ان میں سے، وہ کچھ ہیٹنگ سسٹم ہے اس طرح کے۔ اچھا وہ ہاں ہیٹنگ سسٹم ہے، وہ صحیح، ہیٹنگ اور کولنگ، وہ تو پھر اخراجات بڑھ جاتے ہیں نا، عام آدمی کی وہ رینج میں نہیں آتے۔ صحیح۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندہ لاہور جیسے بڑے شہر میں یا اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں 10 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر بناتا ہے،
لازمی بات اس کو پورچ باقی ساری چیزیں چھوڑنی ہے، اس کا گرے اسٹرکچر ہی بنانے میں تقریباً ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اپروکسیمیٹ کتنی آ جاتی ہے، یا اس کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ پر اسکوائر فٹ اتنا آئے گا؟ دیکھیے یہ بڑا ایک پیچیدہ سوال ہے، بینگ اے بلڈر میں اگر اس پہ کوئی اپنی کمنٹس کروں تو ہم جو اگر میں ایز اے لے مین جاؤں مارکیٹ میں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو مختلف بلڈرز کے آپ کوٹیشن لیں گے، وہ مختلف کا ہر ایک کا الگ ریٹ ہوگا، اس میں بہت ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اوپن ہوتی ہیں. ہم وہ جس طرح ہوتا تھا نا، وہ پہلے کہتے تھے کریانے کی دکان ہے تو چینی کا ریٹ آپ کم رکھیں، باقی اس کا جو پروفٹ ہے وہ دوسری چیزوں سے پورا کریں. تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہم کورڈ ایریا کا ریٹ پوچھتے ہیں، صرف جا کے کورڈ ایریا کا ریٹ کمپٹیشن میں آ کے پھر لوگوں نے کم رکھا ہوتا ہے. اچھا وہ باقی جو اس کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں سے پورا کرتے ہیں. اگر میرے جیسا بندہ، میری عادت ہے میں تھوڑا کھل کے بتاتا ہوں کہ مجھے بتایا کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں آپ کو فنڈز ارینج کرنے پڑیں گے. پہلے کوئی 10-20 ہزار کا کام نہیں ہے کہ یار ختم ہو گیا چلو کسی دوست سے پکڑ لیں، کسی عزیز رشتے دار سے ہم ادھار لے لیں گے. جب آپ کا کام لاکھوں میں ہوتا ہے نا تو لاکھوں کہیں سے ملتے نہیں ہیں، پھر آپ کو مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. تو میں اگر 60 لاکھ کا کام ہو، میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ 60 سے 65 دن میں رکھیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ ارد گرد مارکیٹ سے ریٹ لیے ہوتے ہیں لوگوں نے، کوئی 40 45 50 ایسٹیمیٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ تو مہنگے ہیں جی. ہوتا یہ ہے جی کہ جو 45 50 والا ہے وہ بے شک بعد میں 70 لگوا دے، لیکن وہ فیل نہیں ہوتا. جو آپ کو پہلے صحیح بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے اس پہ لگ جانے ہیں، میں تو 2-3 آپشن دے دیتا ہوں لوگوں کو. بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایز اٹ از جو کنسٹرکشن کاسٹ آئے گی ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر کریں گے، آپ ہمیں پرسنٹیج ہمیں سروس چارج دے دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اس طرح کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن لوگ پھر وہی بات نہیں جی آپ بتائیں اب ریٹ دیں گے اپنا، اب ریٹ دیتے ہیں تو پھر مارکیٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ گھر کی تعمیر ایسا کام ہے کہ جب آپ نے کسی ایک بلڈر سے شروع کروا لیا ہے، اگر آپ کی اس کے ساتھ سنکرنائزیشن نہیں ہو رہی، کوئی پرابلم آ رہی ہے، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینج کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. 2 طریقے سے نقصان ہوگا. ایک تو آپ کی بلڈنگ کا جو ہونا ہے نقصان، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایکسٹرا کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی ان شیپ آف لیبر، کہ آپ نے ایک ٹیم ہٹا کے دوسری ٹیم لے آئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ 1,00,000 2,00,000 تو کہیں گیا نہیں، اتنا تو آپ کو نقصان فوراً ہی ہو جانا ہے. باقی پھر ہر بندے کا کام کرنے کا پیٹرن الگ ہے، اس سے بھی فرق پڑے گا. اچھا، اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں، آپ کی جو بک ہے تعمیر مسکن، گھر کی تکمیل کے مختلف مراحل اس میں آپ نے ذکر کیے. وہ بنیادی جو مراحل جس کے بغیر گھر ایک تعمیر نہیں ہو سکتا، وہ کون کون سے ہیں؟ ان کا اگر آپ ایک جائزہ تھوڑا سا ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں ناظرین کے سامنے. دیکھیے سر، گھر کی تعمیر میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس پلاٹ ہونا ضروری ہے. صحیح. پلاٹ کے بعد ہوتا یہ ہے چاہے وہ قبضے کا ہی ہو. نہیں، قبضے کا نہیں، اپنا ہو، اپنا قبضہ اس پہ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جو ٹرینڈ ہے نا، جو مستری یا ٹھیکیدار کو ایسا کچھ جاننے والا ہے وہ کہتا ہے جی نقشے نو چھوڑو جی ایسا نہیں بنا لو. اب جو ٹرینڈ چل رہے ہیں نا، اب آپ کو ہر چیز پہلے پلان کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اس گھر میں اتنے بیڈ روم چاہیے، میجرمنٹ ساری ہوتی ہے پلاٹ کی. ایون اگر آپ سوسائٹیز میں گھر بناتے ہیں نا، سوسائٹی کے بائی لاز ہیں. جس طرح لاہور میں بڑی سوسائٹی ہے، اسلام آباد میں ہے بیریا ڈی ایچ اے، بائی لاز میں آپ کو کچھ سپیس اوپن چھوڑنی پڑتی ہے، کچھ فرنٹ پہ، کچھ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ، اس طریقے سے. پھر ان کی جو ہائٹ کا بھی ایک ان کا کرائٹیریا ہے کہ آپ اتنی ہائٹ سے زیادہ اوپر نہیں کر سکتے، اور کورڈ ایریا کا بھی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ کو نقشے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. نقشے کے لیے اس میں ہمارے ہاں جو عام ٹرینڈ چل رہا ہے، جس کا ہم بھی مطلب کہہ رہے کہ مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ نقشے پہ ٹائم نہیں لگاتے، فٹافٹ جلدی شروع کریں جی، جلدی کریں. لیکن جب نقشہ بن جاتا ہے نا، اس کے بعد جب آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں تبدیلی کرنا چاہیں تو نقشے کی حد تک تو تبدیلی آپ کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں. ایک آپ نے دیوار ڈیلیٹ کی ہے، وہاں سے کٹ کی ہے، وہاں دوسری سائڈ پہ پیسٹ کر دی ہے. لیکن جب آن گراؤنڈ چیزیں بن جاتی ہیں، اس کے بعد تبدیلی اس میں وہ آپ کی بلڈنگ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو میں یہی گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ اپنے نقشے پہ ٹائم زیادہ لگائیں. آپ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے لگا لیں اس کے اوپر. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ، پھر آپ اس کو 1 گو میں جانے دیں. ہوتا یہ ہے کہ جلدی 2 ہفتوں میں نقشہ بن گیا، اپروول ہو گئی، کام شروع ہو گیا. اب وہ رشتہ دار آ رہے ہیں دکھانے، یہ دیوار ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے جی تو اسی طرح آپ دروازہ صحیح نہیں لگا. فیملی میں کہیں نہ کوئی خالہ یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا چچا تایا پھوپھا ضرور ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے اگر یہ کمرہ ادھر دی بجائے ادھر ہوں نا جی پھر صحیح سی. اچھا، وہ ادھر کمپیوٹر پہ کر لے تو بڑا آسان ہے، لیکن وہ جو چابی دے جاتا ہے نا آ کے گھر میں، وہ جب تک خصوصاً اگر خاتون کے ذہن میں بات اٹک گئی
آپ نے چاہے 1.5 کروڑ کا گھر پورا بنا دیا، جب تک وہ کمرہ نہیں نا بدلے گا وہ آپ کی ساری محنت بیکار ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کو گھر بیچنا پڑ جائے۔ بس یہ تو ایک مسائل ہے نا سارے۔ اگر نقشے میں ہم چیزیں ساری دکھا لیں اپنے، بلکہ مذاق میں ایک کو لکھا بھی تحریر میں کہ اپنے سارے زندہ اور مردہ رشتہ داروں کو بلا لیں اور ان کو دکھا لیں کہ یہ ہم نقشہ بنا رہے ہیں، اس میں ابھی رائے دے دیں اپنی، لیکن جب شروع کر لینا پھر کسی کی نہ سنیں، اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ دیوار دیکھیں، ایک دیوار ایک ہی دفعہ میں چنائی ہو گئی، اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آپ توڑیں گے، دروازہ نکالیں گے یا ونڈو نکالیں گے یا اس کو بند کریں گے، وہ اسٹرینتھ دوبارہ نہیں بنے گی۔ اسی طرح بشارت صاحب آپ ایک کمپنی لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس کمپنی میں، اس جو شعبے میں پڑھے لکھے نوجوان جو انجینئر تو ہیں، اگر سول انجینئر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے وہ اس کو تو آنا چاہیے، اور جو لڑکے ان کے ریلیونٹ ان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں اس بزنس کو جوائن کیا جائے، ان امپلائمنٹ بھی بہت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ کی کمپنی کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے سر، اس میں میں کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی لکھتا رہتا ہوں، عموماً میں خود 11 سال ملٹی نیشنل میں رہا ہوں، موبیلنک میں نے جاب کی ہے۔ ماشاءاللہ، تو وہ تو کہاں نیٹ ورکنگ اور کہاں کام ٹیلی فون کا، اور یہ کدھر چینج کیسے آیا؟ بس اس میں جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بیسیکلی سول انجینئر نہیں ہوں، میرا خود ایک شوق تھا، ایک پیشن تھا میرا۔ ہم نے ایک گھر بنایا تھا 1998 میں، تو میرا اس وقت سے یہ تھا کہ جب میں نے کوئی کام اپنا کیا نا تو میں نے یہ کرنا ہے۔ بیسیکلی انٹرپرینیورشپ مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی شوق اور اپنے جو سوچ ہے اس پہ وہ ہونی ضروری ہے، وہ ہونی ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ جاب کرنے والے بندے ساری عمر یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے جاب چھوڑ کے بزنس کرنا ہے، لیکن اور وہ نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسک نہیں لینا، ہم نے وہ کر نہیں پاتے۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلا ان کا خوف کیا ہوتا ہے، میرا کچن کیسے چلے گا، میری نوکری نہ رہی تو میری تنخواہ نہیں تو میں کچن کیسے چلے گا، رسک نہیں لیتے۔ اس خوف سے نکلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ میں نے جاب چھوڑی ہے 2016 میں، جب یہ وارد اور موبیلنک کا مرجر ہوا ہے اور جائز کے نام سے نئی کمپنی آئی ہے، تب لے آف پالیسی آئی تھی اور میرے 11 سال ہو گئے تھے اور میں فیڈ اپ تھا کہ میں نے اب کام کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ایک انرجی کا ایک وقت ہوتا ہے نا انسان کے اندر کہ وہ کوئی دوڑ بھاگ کر سکتا ہے، کوئی کام کرنے کے حوالے سے اس کو دائیں بائیں سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا بھی، تو ایک بندہ اوور ایج ہو جائے پھر وہ رسک لینے سے مزید وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو رسک لینا پڑے گا، اور اپنی اور انٹرپرینیورشپ کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ کا شوق کس فیلڈ میں ہے۔ اب میں کنسٹرکشن کا میرا شوق تھا، میں نے اس میں مطلب رسک لیے، کچھ تجربات کیے، کچھ چیزیں کیں، اس کے بعد پھر جو کنٹریبیوشن کی بات آپ نے کی، میں سمجھتا ہوں یہ میرا تعمیر مسکن کی صورت میں کنٹریبیوشن پورے معاشرے کے لیے ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پذیرائی دی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے مجھے ڈیلی میسیجز آتے رہتے ہیں، فیڈ بیک بھی آتا ہے اور ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں آپ کا شوق ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کنسٹرکشن میں کامیاب ہے تو ساری دنیا اس طرف ہی چل پڑے۔ یہ کام اتنا زیادہ پیچیدہ اور باریک ہے کہ اس کو سیکھنے میں آپ کو بڑا وقت لگے گا۔ بالکل صحیح۔ اس میں جس طرح آپ نے ایک لکھا ہے، گھروں میں عموماً جو ہے وہ بیسمنٹ بنائی جاتی ہے، تو یہ بیسمنٹ کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ اس کا ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ گرمیوں میں کہ ٹھنڈک ہے اور بہترین ایک فلور آپ کا بڑھ گیا، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں اس اعتبار سے؟ اور اسپیشلی کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ گھر کی 2 سے 3 منازل بنا لیں اور ایک بیسمنٹ ہے تو ان کی کاسٹ برابر ہے، تو اس کے لیے آپ کیا اس میں سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، اس میں جو بیسمنٹ والا جو ٹرینڈ ہے نا ہمارے ہاں، یہ بھی دیکھا دیکھی ہے۔ فلاں کے گھر گئے تھے ہم، وہاں پہ جن بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں جی، اور پکھا چل رہا تھی، بس ٹھنڈک تھی، اے سی کی ضرورت نہیں تھی، اے سی کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف ایک آپ اے سی کی کاسٹ کو بچانے کے لیے پہلے تو آپ کے پاس سرمایہ زیادہ ہونا چاہیے بیسمنٹ بنانے کے لیے۔ دوسری بات ہے پھر جس طرح ٹریڈیشنل ٹھیکیدار بناتے ہیں نا بیسمنٹ، کہ اس میں وہ اینٹوں کی دیواریں کر دیں کہ وہ ایک دفعہ بس کھڑی کر دیں، اور بعد میں اس میں اگر سیپیج آ جائے تو وہ آپ بعد میں سمجھ لیں کہ وہ بعد میں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر اس کو بنانا ہے، پہلی تو بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بڑے گھر کی بیسمنٹ ضرورت نہیں ہوتی عموماً، صحیح۔ چھوٹے گھر کی ضرورت ہے جہاں پہ فیملی کے ممبر زیادہ ہیں، چلیں یار ایک فلور ہم نیچے لے جائیں۔ صحیح۔ لیکن اب بائیلاز بھی ایسے آ رہے ہیں کہ جو آپ نیچے والا جو بیسمنٹ میں جو ایریا کور کریں گے وہ آپ کو اوپر سے مائنس کرنا پڑے گا۔ ایک تو آپ کی کاسٹ بڑھ گئی، دوسرا یہ کہ آپ اوپر والا فلور آپ کا وہ ختم ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے صرف اگر اے سی کی ہوا ٹھنڈی لینے کے لیے، پنکھے کی ہوا ٹھنڈی لینے کے لیے جو یہ سارا کام کرنا ہے، جس میں آپ کی بلڈنگ کا بعد میں رسک بھی رہے، پھر اگر وہ بند رہتی ہے، وینٹیلیشن پراپر اس میں نہیں ڈیزائن ہوئی تو اس کے اندر ایک اسمیل آ جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، تو بجائے آپ بیسمنٹ بنانے کے آپ ایک سولر لگوا لیں،
صحیح. جتنے پیسے آپ نے بیسمنٹ میں لگانے ہیں اس سے کم پہ سولر لگ جائے گا اور آپ دن رات اے سی چلائیں، فری آف کاسٹ لائیں. اچھا، اسی طرح جو ہے سولر کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، ہمارے ہاں آن گریڈ اور آف جی گریڈ سسٹم لگ رہے ہیں، تو سولر کے اوپر ابھی کتنا ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے؟ پچھلے دنوں میں سنا تھا ویو آف بھی کیا گیا، اور ابھی کیا چل رہا ہے سلسلہ کہ اگر کہ ایک نارمل گھر کے لیے جس میں 4 سے 5 افراد رہتے ہوں اور 10 مرلے کا گھر ہو، جس میں اگر دیکھیں 2 سے 3 اے سی چلتے ہوں، باقی لائٹس وغیرہ اور ریفریجریٹر وغیرہ، اس پہ کتنے کے وی اے کا سسٹم جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا کہ سولر پلیٹس کہا جاتا ہے یہ سب چائنا سے آ رہی ہیں اور کوالٹی وائز سب ایک جیسی ہیں، پھر یہ کچھ لوگ جرمن پلیٹس کے نام پہ کہہ کے بیچتے ہیں، پھر اسی طرح ٹیوبلر بیٹریز اور سیل کے نام پر دیے جاتی ہیں چیزیں، یہ سارا اس کا ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیے سولر کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اندر نا مسکنسیپشن ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سولر اگر سسٹم تھا نا تو وہ 12 وولٹ پہ ہی چلتا تھا اور اس کے لیے آپ کو پنکھے اور لائٹیں ساری 12 وولٹ والی ڈی سی کرنٹ والی وہ لگانی پڑتی تھی. اب یہ جو انورٹر ہیں وہ ہائبرڈ آ گئے ہیں. صحیح. اب ہائبرڈ انورٹر کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کا سارا جو 220 وولٹ وہ جنریٹ کرتا ہے، آپ کا سارا جو لوڈ ہے اس میں وہ شیئر کرتا ہے. اگر آپ آن گریڈ جو سسٹم نہیں لگواتے، بیٹریاں لگواتے ہیں ساتھ، تو جتنی وہ پروڈیوس کر رہا ہے بجلی سولر سسٹم وہ آپ کے جو گھر میں استعمال ہوگی، اور جو اس میں کم ہوگی وہ آپ کے بجلی سے اس میں میٹر سے وہ شامل ہو جائے گی. تو یہ ہائبرڈ آ رہا ہے. تو ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پہ ابھی مزید گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ کم کرے تاکہ عام لوگوں کی پہنچ میں بھی آئے. لیکن خیر ابھی وہ انسٹالمنٹ والا سین بھی ہے کہ لوگوں کو اس کی لیزنگ وغیرہ کروا کے وہ کروا سکتے ہیں. تو ایک عام گھر کے لیے 5 سے 7 کے وی اے والا جو سسٹم ہے وہ کافی ہے. اچھا، کیا یہ سولر سسٹم جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ بھی لگ رہا ہے؟ جی میں نے دیکھا تھا ویب سائٹس پہ کچھ پہ کوئی انسٹالمنٹ پر والا بھی ہے آپشن. صحیح سے آپ نہیں یعنی آفر کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس طرح ابھی نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. اچھا، اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سولر سسٹم سے کہ اس میں جو مٹیریل ہے سارا یہ چائنا کا ہی موسٹ کامنلی یوز ہے؟ دیکھیں چائنا کا اب ہمارے ہاں ایک ایسا وہ چائنا کا ہسٹری جو ہے پرانی کہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چائنا سے آئی ہے. چائنا سے آئی ہے. حالانکہ چائنا کی جو کوالٹی ہے وہ جو یورپین کنٹریز میں جا رہی ہے وہ اب دیکھیں اگر چائنا کی کوالٹی اچھی ہے تو وہ ایک معاشی جن بن رہا ہے جس نا. طرح ہر چیز چائنا کی آ گئی، مجھے تو لگتا ہے عنقریب عورتیں بھی سب چائنا کی آ ابھی جائیں میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں سر کہ چائنا سے اب اچھی کوالٹی کی چیزیں وہ آتی ہیں. اب یہ جو لیپ ٹاپ آپ کا جو یہ موبائل فون سارا چائنا میڈ ہے، گاڑیاں چائنا میڈ آ رہی ہیں ساری. اب پاکستان میں دیکھیں کس طرح. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لینے والے پہ کہ وہ کس قسم کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آگے مارکیٹ میں کیا پرووائڈ کرتے ہیں. یہ جو گھر بنانے کے لیے جو سارا اسپیشلی اس کا جو ایک گرے اسٹرکچر بنانے کے بعد اس کی جو بعد میں اس کے بعد فنشنگ ہے وہ بہت ایکسپینسو ہو گیا. یہ جو 6 سے 7 ماہ کے اندر ایک آگ لگی ہے تمام مٹیریل کو، سیمنٹ کی بوری، سریا، ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی. کیا کنسٹرکشن کمپنیز نے بھی کوئی ایسا کوئی رول بنایا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ان کو پرائز مینجمنٹ سسٹم ہو جو اس کو منیمائز کریں؟ تاکہ گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے کہ ہم 50 لاکھ گھر کا وعدہ، 1 کروڑ نوکریاں، یہ تو کر کے آئے تھے، لیکن وہ گھر کدھر ہیں ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے. اور نہ ہی کسی مڈل یا لوور مڈل کلاس یا ہماری جو لوور کلاس ہے اس میں سے کسی کو ایسے گھر نہیں ملے کہ جو یہ گورنمنٹ وعدہ کر کے آئی تھی. دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا ہوم الاؤنس جو گورنمنٹ دے رہی ہے وہ تو سود پر ہی وہ بینک کے تھرو دیا جا رہا ہے، تو کیسے وہ لوگ جو سود کو ناجائز سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آگہی رکھتے ہیں، وہ نہیں لیں گے؟ تو ان لوگوں کو تو پھر گھر ساری زندگی وہ بنا ہی نہیں سکتے جو صورتحال بن گئی ہے. یہ تو آپ نے ایک بینکوں کا قرضہ دینے کا ایک جھانسا دیا ہے لوگوں کے سامنے. اس معاملے میں ذرا بریف کریں. دیکھیے جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں وہ تو کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہی بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے. نہیں، چونکہ آپ بلڈر ہیں، آپ ڈیل کر رہے ہیں، میں اس لیے بات کی کیونکہ گورنمنٹ جہاں پہ یہ دے رہی ہے فار ایگزامپل کہیں مارگیج کا ہے، کچھ ایسا سلسلہ ہے، یہ ہوم الاؤنس کے حوالے سے جو دیا جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو گورنمنٹ دے رہی ہے؟ دیکھیے سود کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی عالم دین سے رہنمائی لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ آپ گاڑی یا گھر جو ہے نا وہ لیز کروا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے اگینسٹ ایک چیز پروڈکٹ مل رہی ہے، کوئی ایسا ہوا پیسے لے کے اور پیسے دینے والا معاملہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں عالم دین زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تعمیر مسکن جو ہے یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ کیا اس کو، یہ تو چلے ایک بکش ہے اور آپ کا ایکسپوئر یا کرکس آپ نے اس میں سارا نچوڑ دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے ایک مڈل اور لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس کو
کیا کرنا ہوگا کہ وہ گھر کی پہنچ تک اپنا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر اپنی زندگی میں کر سکیں؟ دیکھیے سستے گھر جو ہے نا وہ عام بندے کی پہنچ میں تبھی ہوں گے اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کی کوئی ایسی کوئی کمپین چلے کہ گورنمنٹ سستے گھر بنا کے لوگوں کو دے، اور خواہ وہ قسطوں کی صورت میں دے یا جس طرح بھی دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہائی رائز بلڈنگ کی طرف جانا پڑے گا۔ صحیح۔ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے نا کہ یہ 5 مرلہ اور کنال اور 2 کنال ہم ہارزنٹل پھیلتے ہیں، ورٹیکل۔ ورٹیکل جانا پڑے گا، تب جا کے کچھ اس میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ہائی رائز کا کافی ٹرینڈ آیا جی ہے، بات چیت کراچی میں تو بہت تھا لیکن وہ پھر نسلا ٹاور بھی گرایا سپریم کورٹ نے۔ جی تو اصل میں پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارا جو پھیلاؤ ہے وہ زرعی زمینوں کی طرف ہے۔ یہ اگرچہ ہم بھی اس کام سے منسلک ہیں لیکن سچی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ زراعت کو ختم کر کے زرعی زمینیں، زرخیز ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ، جی درخت اکھاڑے جا رہے ہیں اور ان پہ وہ کالونیاں بن رہی ہیں۔ یہ کالونیاں اگر آباد کرنی ہیں تو کچھ ایسے علاقے میں ہوں جو بنجر ہوں، جہاں پہ آپ کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی، تو یہ تو گورنمنٹ کے لیول کے کرنے کا کام ہے۔ عوام اس میں کچھ بے بس ہے۔ دیکھیں مشکل ہے نا، اب اس میں ریٹس بھی آپ دیکھیں گے گورنمنٹ کے ادارے ہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں، سیمنٹ کے پرائس ہے یا جو بھی اس کی اسٹیل وغیرہ کی ہے۔ کیا آپ کی کمپنی نہیں کوئی ایسا سسٹم لاتی کہ لوگوں کے لیے گھر آسان بنانے کے لیے آپ اس کو انسٹالمنٹ میں 6 ماہ یا سال کا ٹائم دیں کہ آپ کے پلاٹ پہ کنسٹرکشن ہم کرتے ہیں، ہمیں آپ اتنی انسٹالمنٹ میں پیمنٹ دے دیں؟ انشاءاللہ کوئی فیوچر میں شاید اس کا کوئی ہم سوچیں، ابھی تو ہم خود انیشیل لیول پہ ہی ہیں، تو اللہ کرے ایسا کوئی سبب بن جائے تو ہم یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہوگا کہ اگر الحمید کنسٹرکشن کمپنی یہ اسٹیپ لیتی ہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہوگا اور ہر غریب اور امیر کچھ ٹائم ملنے پر ضرور بنا سکے گا۔ میرا اس کام کو کرنے کا موٹو ہے نا، اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ بہت اچھا ہے۔ اور یہ فیسیلیٹیشن ابھی یہ کہنا کہ ان کو کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ کام کروانا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رابطے ہیں، دوست میسج کرتے ہیں، ایون کہ باہر سے بھی میسیجز آتے ہیں۔ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، کام بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پراپر بندہ نہیں مل رہا جو ان کی مرضی کا پیسے بھی لے لے، اپنا پروفٹ بھی لے لے، لیکن کام بھی پورا کر دے۔ ہمارے یہاں المیہ جو ہے نا وہ اخلاقی بحران کا ہے۔ ہم جھوٹ بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے بزنس مین ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ ہمارا مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، اور ایک دو اور چیزیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سٹارٹ دن کا جھوٹ سے کرتے ہیں، اختتام جھوٹ پہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی آخر میں کوئی ایسا پیغام جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں یا یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے جو اسپیشلی برسر اقتدار لوگ ہیں یا ان کے جو ایم پی ایز یا کچھ بھی ایسا جو لوگ سوشل میڈیا کے تھرو میسیج تو جاتا ہے، کوئی آپ جو اس چینل کی وساطت سے پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے سر، میں جو پیغام دینا چاہوں گا وہ میں نوجوان نسل کو دینا چاہوں گا، اور سرکار کو اور باقی لوگوں کو تو سب پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، کیونکہ یہ سوالات بہت زیادہ مجھ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، نوکری چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، تو جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے نیت اپنی ٹھیک کریں، نیک نیتی ہو۔ اس کے بعد جنید جمشید کا ایک لیکچر مجھے بڑا اس نے کیا انسپائر کیا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ جو سی ایف اوز کو اس نے خطاب کیا تھا، آدھے گھنٹے کا خطاب ہے، تو وہ ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو موٹیویشن بھی بڑی ملے گی اور انسپائریشن بھی ملے گی۔ تو نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کام کریں۔ یہ میں نے لوگوں کا فائدہ سوچا تھا کہ میری جو غلطیاں ہیں کوئی اور نہ کرے، صحیح، اور بلیو کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ریٹرن دیا ہے کہ میں اللہ کا شکر جتنا ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی فلاح اور فائدے کا باعث بنے کہ جس میں صحیح معنوں کے اندر لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے وہ بخیر ہو اور اس کا انجام بھی بخیر ہو، اور یہ کمپنی پاکستان کی ایک لیڈنگ کمپنی کے طور پر جو ہے وہ نکلے، جس میں لوگوں کے لیے بلا سود قرضے، جیسے قوت نے سلسلہ شروع کیا تھا، ایک اچھا کام ہے تو اس کو نام لے کے ایڈمائر کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ الحمید کمپنی کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ٹرینڈ، ایک سنگ میل ایک ثابت کرے انشاءاللہ۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔